السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم اس ویڈیو میں جناب محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ہجرت کے 5ویں سال تک چند رونما ہونے والے واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے اور ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت کو ضرور سبسکرائب کریں اور ریڈ آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ تو آئے چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب 4 پشت تک کچھ یوں ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا۔ جناب محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اکثر علماء کا اختلاف رہا ہے۔ یہ بات تو کنفرم ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع کو ہوئی، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا تو 9 ربیع الاول کو ہوئی یا 12 ربیع الاول کو۔ جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے اور اس کے مطابق میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول یکم عام الفیل مطابق 40 جلوس و کسران نوشیروان مطابق 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ بعد از صبح صادق قبل از طلوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 مہینے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد گرامی وفات پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 5 سال کو پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع شقی سے در آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینی مبارک کو چیرا گیا اور اس سے دل نکال کر آب زمزم سے یعنی زمزم کے پانی سے دھلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر یتیم ہو گئے والد اور والدہ کے اعتبار سے۔ اس کے بعد کفالت کا سارا بوجھ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے کندھوں کے اوپر آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا عبد المطلب بھی وفات پا گیا۔ اس کے بعد کفالت کا سارا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معزز چچا ابو طالب نے ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کی، اور اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی ہی بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا۔ اور سب سے پہلی وحی کی ابتدا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ العلق کی 5 آیتوں سے کی، اور اس کے بعد جناب محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف اور شدت اور نہایت مشکل دور کا آغاز ہوا، اور مشرکین مکہ نے جناب محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف اور ایذائیں رسائیں اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ان سخت تکالیف اور ایذائیوں کی وجہ سے جناب محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اب آتے ہیں ہجرت کے پہلے سال میں جو چند رونما ہونے والے اہم واقعات ہیں، وہ کچھ یوں ہے۔ ہجرت کے پہلے سال مسجد نبوی کا تعمیر ہوا، مکان نبوی کا تعمیر اسی سال ہوا، منافقت کی ابتدا بھی اسی سال ہوئی۔ حضرت بلال فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نمازیوں کو بلانے اور مجتمع کرنے کے لیے اذان شروع ہوئی۔ اب ہجرت کا دوسرا سال، غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو اسی سال پیش آیا۔ یہ تاریخی اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ غزوہ بدر میں کفار ہر لحاظ سے مسلمانوں سے قوی اور
طاقتور تھے۔ غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ 700 اونٹ 300 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، 2 یا 3 گھوڑے تھے۔ غزوہ بدر میں مہاجرین کی تعداد 80 یا 83 بتائی جاتی ہے۔ ٹوٹل تعداد مسلمانوں کی 313 یا 315 یا 314، جس میں اختلاف ہے، لیکن اکثر یہی بتایا جاتا ہے کہ 313 تھی۔ غزوہ بدر کے جنگ میں 70 کفار قتل ہوئے، 90 اسیران ہوئے۔ غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ اس جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں آیا اور یوں مسلمانوں کے کم ہوتی ہوئی کفار نے شکست کھائی۔ اس جنگ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ ابو لہب کو جب غزوہ بدر میں کفار کی شکست یابی کی خبر سنا دی گئی تو اس کے دل پر ایسا دھکا لگا کہ غزوہ بدر کے 1 ہفتہ بعد وہ مر گیا۔ اسی سال صدقہ فطر واجب ہوا، عیدین کی نمازیں اور قربانی مقرر ہوئی۔ غزوہ سویق اسی سال ذی الحجہ کے ابتدا میں واقع ہوا۔ اب آتے ہیں ہجرت کا تیسرا سال۔ اسی سال غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد میں کفار کی تعداد 3000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ ابتدا میں 1000 تھی، چونکہ بعد میں 300 منافقین نے راستہ جدائی اختیار کیا اور مسلمانوں کی تعداد 700 ہو گئی۔ غزوہ احد کا میدان کارزار 15 شوال کو گرم ہوا۔ ایسی جنگ میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی جنگ میں ہوئی۔ وہ ایک حبشی غلام وحشی کے ہاتھوں شہید کیا گیا۔ عبداللہ بن شہاب زہری کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اسی جنگ میں زخمی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں واحد کافر ابی ابن حلف بھی اسی جنگ میں قتل ہوا۔ غزوہ احد میں 65 انصار اور 4 مہاجرین شہید ہوئے۔ ٹوٹل 69 یا 70 بتائے جاتے ہیں۔ اسی سال نصف رمضان المبارک کے قریب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ہجرت کا چوتھا سال۔ کفار کے ہاتھوں 70 حفاظ کرام شہید کیے گئے۔ اسی سال غزوہ بنی نذیر اسی سال واقع ہوا۔ غزوہ ذات الرقاع واقع ہوا۔ غزوہ بدر ثانی یا اس کو غزوہ بدر اخری بھی کہتے ہیں، اسی سال واقع ہوا۔ اسی سال حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ہجرت کا 5واں سال۔ غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ بنو مستلق، دونوں غزوات اسی سال پیش آئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر منافقین نے بہتان اسی سال لگایا۔ غزوہ خندق کا واقعہ اسی سال پیش آیا۔ غزوہ خندق میں خندق کی چوڑائی اور لمبائی تقریباً 5 گز تھی۔ غزوہ خندق کا تجویز حضرت سلمان فارسی